السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین، آج وضو کا تفصیلی سنت طریقہ بیان کریں گے۔ وضو کرنے والے کو چاہیے کہ سب سے پہلے طہارت یعنی پاکی کی نیت کرے۔ بغیر نیت کے ثواب نہیں ملے گا اگرچہ وضو ہو جائے گا۔ اس کے بعد قبلے کی طرف منہ کرے اور کسی اونچے جگہ پر بیٹھ جائے تاکہ چھینٹیں نہ پڑیں، اور وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے اور 3 بار گٹو تک ہاتھوں کو دھوئے۔ گٹو تک ہاتھ کا دھونا یہاں پر ہے، یہ جو ہڈی باہر آئی ہے یہاں تک 3 مرتبہ سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کریں۔ اگر مسواک ہے تو مسواک بھی ساتھ کریں، اگر مسواک نہیں ہے تو کسی موٹے کپڑے کے ذریعے سے یا انگلی کے ذریعے سے دانتوں کے میل کچیل کو صاف کیا جائے۔ اگر روزے سے نہیں ہے تو غرغرہ کرے، اگر روزے سے ہے تو غرغرہ نہ کرے کیونکہ اس سے حلق میں پانی جانے کا اندیشہ ہے۔ اس کے بعد 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور اس چھوٹی انگلی کے ذریعے سے ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچائے۔ اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو اس طرح آپ کر لیں، اگر آپ کا روزہ ہے تو ناک کے نرم ہڈی تک پانی نہ پہنچائے کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔ اس کے بعد پیشانی کے بانوں سے لے کر توڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک 3 مرتبہ چہرہ دھوئے اور یہاں پر کوئی بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ اس کے بعد ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھوئیں۔ سب سے پہلے دایاں ہاتھ کوہنی سمیت اور پھر اس کے بعد بایاں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوئیں 3 مرتبہ۔ اس کے بعد پورے سر کا مسح کر لیں۔ پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، البتہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، یہ بعد میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اس کے بعد کانوں کے مسح کی بات آ جاتی ہے، تو کانوں کا مسح کس طرح کیا جائے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سر کے مسح کے لیے جو آپ نے پانی لیا تھا اس سے بچا ہوا پانی آپ کانوں کے مسح کے لیے استعمال کریں گے۔ تو شہادت کی جو 2 انگلیاں ہیں یہ کانوں کے اندر کے لیے ہے، اندر مسح کرنے کے لیے استعمال کریں گے دونوں، اور ان 2 انگوٹھوں کو کان کے باہر حصے کے لیے آپ استعمال کریں گے، باہر کا آپ مسح کریں گے۔ پھر اس کے بعد گردن کی مسح کی بات آ جاتی ہے، تو گردن کا مسح یہ ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں اس کے پشت کے ذریعے سے آپ گردن کا مسح کریں گے۔ گلے کا مسح کرنا یہ بدعت ہے، آپ گلے کا مسح نہیں کریں گے۔ بعض لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں، وہ بالکل ایسے پیچھے سے لے کر یہاں تک آ جاتے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ انگلیوں کے پشت کے ذریعے سے گردن کا مسح کیا جائے۔ یہ جو گردن ہے یہاں پر سائیڈوں میں جو جگہ ہے اس کو گردن کہا جاتا ہے، اس کا مسح ان انگلیوں کے پشت کے ذریعے سے آپ کریں گے۔ جب اس سے آپ فارغ ہو جائیں تو آپ نے پیر دھونے ہیں ٹخنوں سمیت۔ سب سے پہلے دایاں پیر 3 مرتبہ ٹخنوں سمیت دھونا ہے اور پھر اس کے بعد بایاں پیر ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھونا ہے، تو اس سے آپ کا وضو ہو جائے گا۔ ابھی یہ پیروں کی جو انگلیاں ہیں اس کا خلال کس طرح کرنا ہے؟ اس کا خلال آپ اس طرح کر لیں کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ذریعے سے آپ خلال کریں گے۔ سب سے پہلے دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے آپ شروع کریں گے اور بائیں پیر کی چھوٹی انگلی پر آپ ختم کر دیں گے۔ یہ وضو کا تفصیلی طریقہ ہے۔ وضو میں بعض چیزیں فرائض ہیں، بعض مستحبات ہیں اور بعض سنتیں ہیں کہ جن کو نہ کرنے سے کبھی کبھار چھوڑنے سے گناہ تو نہیں ہوتا، لیکن اگر آدمی عادت بنا لے تو اس سے گناہ گار آدمی ہو جاتا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم مستحبات بھی بیان کریں گے اور وضو کے متعلق جو جدید مسائل ہیں وہ بھی ہم بیان کریں گے۔ آپ دیکھتے رہیے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے، آباد رکھے، قائم و دائم رکھے۔ اللہ حافظ۔